ہند نام سلمہ کنیت تھی۔ باپ کا نام سہیل اور ماں کا عاتکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن الاسد کے نکاح میں آئیں جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جو ان کے چچازاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اپنے شوہر ہی کے ساتھ اسلام لائیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، چنانچہ ان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بڑے شہسوار تھے۔ مشہور غزوات بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، اے رسول اللہ، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیر تک مستحق تھے۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کیے۔ صاحب عیال ہوں، 1 2 میں سخت غیور عورت ہوں، میرا سن زیادہ ہے، 3 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا۔ وفات اہل سر متفق اللفظ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت سلمہ نے وفات پائی، لیکن ان کے سنہ وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقد نے 9 ہجری بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک 62 ہجری ہے، اور تقریب میں اسی کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عبداللہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس اختلاف روایت کی حالت میں سنہ وفات کی تعین مشکل ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ وہ واقعہ ہرا تک زندہ تھیں۔ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ ہرا پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ حضرت سلمہ کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔ سعید بن زید نے باختلاف روایت 51 52 یا 55 ہجری میں انتقال کیا ہے، اور یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس وقت سلمہ زندہ تھی۔ واقد نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ خلاف وصیت کیوں کر جنازہ پڑھا سکتے تھے۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت سلمہ نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال کی تھی۔ فضل و کمال ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے۔ روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ کے سوا اور تمام بیویوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تأمل تھا۔ حضرت سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل ہوئی، اور یہ ان کی دانش مندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں باتفصیل موجود ہے۔